بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیٹو کا ہیگ سربراہ اجلاس ختم ہو گیا۔ نیٹو کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کو برقرار رکھنے کی جلدی میں اتحاد کے یورپی اراکین نے فوجی اخراجات کے لیے مختص کردہ رقم کو 3 گنا سے زیادہ کرنے کا وعدہ تو کر لیا ہے، مگر یہ ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، کیونکہ ان میں سے اکثر اپنی مجموعی قومی پیداوار کا 5% دفاع پر خرچ کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ان ملکوں کو اپنے قومی بجٹ میں کچھ بڑی قربانیاں دینے کے ساتھ موجودہ اخراجات کو کم کرنے کے لیے نمایاں کاوشیں کرنا ہوں گی۔ عالمی سیاسی منظرنامے کے ایک حصے کے طور پر نیٹو کی ہیگ سربراہی کانفرنس نے کم از کم اپنے مطلوبہ سامعین پر فتح ضرور حاصل کی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ٹرمپ جو کانفرنس میں شمولیت سے پہلے نیٹو کی باہمی دفاع کی شق کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کر رہے تھے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ امریکہ اپنے یورپی اتحادیوں کے ساتھ ہر طرح سے کھڑا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ اس بات پر اصراف کرتے ہیں کہ روس کے ساتھ تناؤ بڑھنے کے ساتھ ہی یورپ کو اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن 5% ہدف کے تعین نے ایک الگ بحث کو مختصر کر دیا ہے کہ نیٹو اپنے موجودہ فوجی بجٹ کو زیادہ سے زیادہ مؤثر طریقے سے کیسے استعمال کر سکتا ہے، جس میں رکن ملکوں کا دفاعی ساز و سامان کی مشترکہ خریداری پر اتفاق بھی شامل ہے۔ اقتصادی و دفاعی ماہرین کی رائے ہے کہ اتحاد کے لیے دفاع کے بجٹ کو مجموعی قومی پیداوار کے 5% تک لے جانا ممکن نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ کسی انتہائی مقروض ملک کے لیے دفاعی اخراجات کے لیے مزید بھاری قرض لینا گھاٹے کا سودا اور بجٹ کے حوالے سے انتہائی مشکل راہ کا انتخاب ہوگا، جس کے نتیجے میں ٹیکسوں میں بھاری اضافے یا اخراجات میں بڑی کٹوتیوں کی طرف جانا ناگزیر ہوگا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ٹرمپ نے نیٹو کے یورپی ملکوں کو ایسے وعدوں میں جکڑ لیا ہے جنہیں پورا کرنا پورے یورپ میں جرمنی کے سوا کسی ملک کے لیے ممکن نہیں ہوگا، جس کی معیشت برسوں کی مالی کفائش شعاری کے بعد ٹھوس بنیادوں پر استوار ہو چکی ہے۔ سچ یہی ہے کہ دفاعی اخراجات کی 5% کی حد تک پہنچنے کے لیے یورپی یونین کے ممالک جن کے قرضوں کا ڈھیر پہلے ہی جی ڈی پی کے 80% سے اوپر ہے، انہیں گزشتہ سال میں دفاع پر خرچ کیے گئے 325 ارب یورو سے تقریباً 3 گنا بڑھ کر 900 ارب یورو سے زیادہ کا انتظام کرنا پڑے گا، جو یقیناً انتہائی مشکل ہوگا۔ اسی طرح برطانیہ، جو یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے، اس کا قرض پیداوار کا 100% ہے اور وہ پہلے ہی صحت کے علاوہ تمام اخراجات کے مقابلے میں قرض کی ادائیگی پر سب سے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ اسے دفاعی اخراجات کے لیے سالانہ اضافی 30 ارب پاؤنڈ کی ضرورت ہوگی۔ دفاعی اخراجات میں 3 گنا اضافے کے حوالے سے تجزیہ کاروں کی یہ سوچ کہ اس کا ممکنہ نقصان صرف آنے والی نسلوں کو ہی نہیں ہوگا جو بھاری قرضوں میں جکڑی ہوئی ہوں گی، بلکہ آج کے معاشرے بھی اس کے مضرات کا شکار ہوں گے، درست دکھائی دیتا ہے، کیونکہ جہاں لوگوں کو بود باش کی گوناگون مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، وہیں یورپ کے کئی ملکوں میں عوام پاپولسٹ یا قوم پرست سیاستدانوں کے لیے اور بھی آسان شکار بن جائیں گے۔ سہیل شہریار، آئی پاک ٹی وی۔